جب میں نے اپنی بیوی کے طلاق کے کاغذ پر دستخط کیے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظر ہادیہ کی آنکھوں پر پڑی تو ان میں دکھ اور بے یقینی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ پاس کھڑی میری بہن اور ماں نے طلاق کے کاغذات ہادیہ کے منہ پر دے مارے اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ دروازے پر کھڑی رو رہی تھی، پھر بد دعائیں دیتی ہوئی اندھیرے میں چلی گئی۔ میں ساری رات اکیلا بیٹھا روتا رہا۔ جیسے صبح ہوئی تو میری بہن کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا تو قدم زمین میں گڑ گئے۔ کمرے سے باہر آئی بہن نے کہا، امی نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ میں جلدی میں تھا کیونکہ صبح ناشتے کے بعد مجھے دفتر جانا تھا، اس لیے چڑچڑے لہجے میں بولا، کیا ہو گیا امی کو؟ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بہن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اندر آؤ، امی کو بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، رات میں بات کر لوں گا۔ وہ غصے میں بولی، جب بیوی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے تب تو نہ دیر ہوتی تھی، نہ کوئی مسئلہ، اب ماں نے بلایا تو تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کا یوں چیخنا مجھے برا لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ہادیہ دروازے پر کھڑی اداس نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور بہن کے ساتھ امی کے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے میرا دل بیٹھ گیا۔ امی زور زور سے رو رہی تھی۔ مجھے امی اور بہن سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر ان کی کچھ باتیں میرے خون کو کھلا دیتی تھی۔ میں فوراً امی کے پاس گیا، انہیں سنبھالتے ہوئے بولا، امی کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں کب سے اپنی ماں کا خیال آنے لگا؟ میں کب سے رو رہی ہوں اور اب پوچھ رہے ہو؟ اتنے میں بہن نے تانا مارا، واہ بھائی، ماں سے ملنے کا وقت نہیں مگر بیوی کے پاس بیٹھنے کا تمہارے پاس بڑا وقت ہے۔ میں نے کہا، باجی خدارا چپ ہو جاؤ، مجھے امی سے بات کرنے دو۔ امی نے بہن کو چپ کرایا اور بولی، مجھے تمہاری بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کوئی لڑکا اسے ملنے آتا ہے، کل رات بھی وہ چھت پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں صرف خبردار کری ہوں بیٹا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا، بولا، امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہادیہ بہت اچھی اور وفادار لڑکی ہے۔ مگر بہن پھر بول پڑی، تو کیا میں لڑکوں سے بات کرتی ہوں؟ اس پر میں نے غصے میں کہا، باجی پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی بڑی بہن سے بدتمیزی مت کرو، جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، ماننا یا ماننا اب تمہاری مرضی ہے۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گیا۔ آ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جاتے جاتے ایک لمحے کو سوچا، ہادیہ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کیا واقعی وہ کسی سے بات کرتی ہے؟ اسی وقت میرا موبائل دیکھا تو ہادیہ کی کال تھی، مطلب وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ ماں اور بہن کی باتوں سے پریشان ہو کر کمرہ بند کیا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ساحل سب خیریت ہے نا؟ امی نے کیوں بلایا تھا؟ باجی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کتنی دفعہ کہا ہے امی اور باجی کی خدمت کر لیا کرو، وہ بڑی ہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ وہ بولی، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں کر لوں گی۔ میں نے کہا، بس ابھی تم اپنے کمرے میں رہو، دوپہر کا کھانا اور صفائی دیکھ لینا اور ان سے فضول بحث مت کرنا، اگر وہ کچھ کہیں تو خاموش ہی رہنا، میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا ہادیہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، لیکن دل کے کسی کونے میں شک بھی پیدا ہو گیا تھا۔ دفتر جاتے ہوئے میں کسی الجھن میں تھا۔ کمپنی پہنچنے کے باوجود میرا دماغ وہیں گھر کی باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک ساتھی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ساحل کہاں کھو گئے ہو؟ صاحب کب سے تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، تم نے دوبارہ کام خراب کر دیا ہے، صاحب کیمرے میں دیکھ رہے تھے، ابھی فوراً ان سے ملو۔ یہ سنتے ہی میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دفتر کے اندر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب وہاں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا تو وہ بولے، کہاں گم ہو ساحل، یہاں کام کرنے آتے ہو کہ گھر کی الجھنیں لے کر؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ غصے میں بولے، پچھلی دفعہ بھی تم نے غلطی کی تھی اور اب بھی ویسا ہی ہوا، اگر یہی تمہارا رویہ رہا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، کیونکہ مجھے ایسے غیر ذمہ دار ملازم نہیں چاہیے۔ میں نے فوراً کہا، صاحب معافی چاہتا ہوں، اب دھیان رکھوں گا، گھر میں کچھ پریشانی تھی، اسے دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بولے، کیا مسئلہ ہے جو تم ہر وقت الجھے رہتے ہو؟ میں کچھ دیر چپ رہا، دل چاہا سب سچ بتا دوں، مگر پھر سوچا گھر کی باتیں باہر والوں سے کیوں کروں۔ میں نے بات بدل دی اور کام میں لگ گیا۔ اصل میں جب سے میری بہن بیوہ ہوئی تھی، گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا تھا۔ شادی کے بعد میری ماں اور بیوی آپس میں خوش رہتی تھی، لیکن بہن کے بیوہ ہوتے ہی وہ ہر وقت جھگڑنے لگی اور ہادیہ کو میرے ساتھ خوش دیکھ کر جلنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی کرا دوں تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو اور ہماری بھی سکون میں آ جائے۔ میری بیوی بہت نیک، عبادت گزار اور نرم دل تھی، مجھے اس پر پکا بھروسہ تھا۔ دن کام میں گزرا مگر دماغ میں گھر کے خیالات چلتے رہے۔
رات 7 بجے گھر جاتے ہوئے میں نے سوچا ہادیہ کی پسندیدہ کہ کہیں وہ بات کو بڑھا چڑھا کر ماں کے سامنے پیش نہ کر دے۔ گھر پہنچا تو دیکھا بہن لاؤنج میں کھڑی۔ میں نے سلام کر کے اماں کے کمرے کی طرف جانا چاہا تو وہ بولی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، تمہاری بیوی کے تماشے اماں سے برداشت نہیں ہوتے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کیا مطلب، امی کہاں ہے؟ وہ بولی چاہے ماں مامی کے گھر ہو یا کسی دربار مزار پر، اگر تم جیسے بیٹے ہو تو یہی ہوگا، تمہاری بیوی نے ماں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دل چاہا کہ کہہ دو امی کا جینا تو تم نے حرام کیا ہے، مگر خود کو روک لیا اور فوراً مامی کے گھر بھاگا۔ وہاں پہنچا تو ماں بیٹھی تھی، مگر مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں نے مامی سے کہا دیکھ رہی ہیں آپ مامی؟ مامی نے بھی ماں کا ساتھ دیا اور بولی تمہاری بیوی تماشے کر رہی ہے، اسے شرم آنی چاہیے، ابھی شادی کو کتنا وقت ہوا ہے اور یہ سب کر رہی ہے۔ میں نے کہا امی اور باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہادی ایسی نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ مگر مامی بولی ارے ہر شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، مگر سچ کچھ اور ہوتا ہے، صبح دفتر جاتی ہو تو شام کو آتے ہو، دن بھر تو تمہاری ماں اس کے ساتھ رہتی ہے، انہیں بہتر پتا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا امی سے اکیلے میں بات کرنے دو مامی۔ مامی منہ بنا کر اندر چلے گئی۔ میں ماں کے پاس بیٹھا ہی تاکہ وہ بولی اگر اپنی بیوی کا ساتھ دینے آئے ہو تو بھول جاؤ، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی، اب پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ آج بھی وہ چھت پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اتفاق سے تمہارا ماموں وہاں پر دکھ گیا، اگر بات اس کے گھر پہنچی تو تمہارے سسرال تک بھی چلی جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا اب یہاں سے چلے جاؤ، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے تحمل سے کہا امی ہادیہ کی وجہ سے نہیں، آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے ناراض ہیں، وہی گھر کا سکون خراب کر رہی ہے، ہم اس کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں گے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، میری ایک ہی بیوی ہے اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ ماں غصے سے بولی میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر کہا امی خدا کے لیے گھر واپس چلے، ہم سب بیٹھ کر بات کریں گے، میں خود ہادیہ سے پوچھوں گا کہ وہ کس سے چھت پر باتیں کرتی ہے اور آپ کے سامنے ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ماں نے کہا وعدہ کرو پوچھو گے نا؟ میں نے سر ہلا دیا، وہ مان گئی اور ہم واپس آ گئے۔ جیسے ہم گھر میں داخل ہوئے بہن کا چہرہ بن گیا، وہ تنزیات سے بولی امی اب آ گئی؟ مجھے تو لگا تھا کبھی واپس نہیں آئیں گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہادیہ کے خلاف آگ بھڑکانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا باجی آپ میری خوشیوں پر کیوں سے داغ لگا رہی ہیں، یوں بلا وجہ میرے گھر کی بدنامی کیوں کر رہی ہیں، میری زندگی کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ وہ تیز ہو کر بولی مجھ سے بحث مت کرو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میرا اپنا دکھ کم ہے، تمہارے دکھ میں پڑوں؟ امی نے غصے سے کہا اب بہت ہو گیا ساحل، تم نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے بات کرو گے، اب اسے بلاؤ اور پوچھو آخر کر کیا رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور ہادیہ کو آواز دی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا کیونکہ میں ہادیہ کو جانتا تھا، وہ ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بولی آپ کب آئے، کیا میں کھانا لگا دوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا میرے سامنے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھوں سیدھا جواب دینا۔ وہ گھبرا گئی، پھر نرم آواز میں بولی جی پوچھیے کیا ہوا، کوئی غلطی ہوگی کیا؟ میرا دل بیٹھنے لگا، میں مجبور تھا۔ میں نے پوچھا تم چھت پر کس سے باتیں کر رہی تھی اور آج دوپہر بھی تم کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی؟ ماموں نے دیکھا ہے؟ ہادیہ نے فوراً کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرا موبائل خراب ہے، آواز بھی نہیں آتی۔ ہاں باجی کسی سے موبائل پر، اور وہ اسی وقت خاموش ہو گئی اور نظر جھکا لی۔ ہادیہ کی بات سن کر باجی آگے بڑھی اور غصے میں سے زور سے تھپڑ دے مارا۔ چلاک عورت، اپنا گناہ میرے سر توپ رہی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی میں نے ہادیہ کو پیچھے کر کے بولا فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ امی نے غصے سے کہا دیکھ لی اب اپنی آنکھوں سے، تیری ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی؟ باجی کچھ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کا اس طرح جلدی میں جانا مجھے کچھ عجیب لگا، اگر ہادیہ نے غلط بات کی تھی تو وہ یہیں کھڑی بات کر سکتی تھی، کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کافی دیر صحن میں کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف گیا تو ہادیہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اٹھی اور روتے ہوئے بولی ساحل میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، میرا موبائل چیک کر لیں آپ۔ باجی خود کسی سے باتیں کرتی رہتی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ سے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ میں بھائی بہن کے درمیان دیوار کھڑی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں بولا ارے پاگل کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بس تو سخت لہجے میں بات کی تاکہ گھر میں سکون برقرار رہے۔ وہ بولی آج کل میں شور شرابے سے پریشان رہتی ہوں، بس اسی لیے آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بنانے چلے گئے۔ رات بھر مجھے عجیب بے چینی رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔
صبح ناشتے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا امی نے کہا کمرے میں آؤ، دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ میں اندر گیا تو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی نے اپنی کلائی پر چھری رکھی ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھایا تو میں اپنی رگ کاٹ لوں گی۔ تمہاری بیوی نے مجھے بدنام کر دیا۔ میں گھبرا کر بولا باجی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے تو صرف ایک عام بات کی تھی، میں جانتا ہوں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ باجی بولی اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو میں کچھ نہ کروں تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے، بس خود کو نقصان مت پہنچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ بولی تو اپنی بیوی کو بلاؤ اور ابھی اسی وقت اسے طلاق دو، تبھی یہ معاملہ ختم ہوگا۔ امی بھی بولی ہاں فوراً بلاؤ، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے اونچی آواز میں ہادیہ کو پکارا۔ دوسری دفعہ پکارنے پر وہ بھاگتی ہوئی آئی، بولی کیا ہوا ساحل، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا باجی کو چھری لگ جائے گی۔ خدا را غصہ مت کریں، مگر وہ چیخ پڑی چپ رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ساحل سے گھر سے نکالو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا باجی خدا کے لیے میرا گھر مت توڑو، یہ تم سے معافی مانگ لے گی، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ چھری اپنی کلائی پر دبا رہی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہادیہ کی طرف دیکھ کر کہا آج سے ہمارا رشتہ ختم، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر ہادیہ زمین پر گر پڑی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اس کی ٹوٹی ہوئی آواز گونجی اللہ آپ کو برباد کرے گا باجی، آپ کبھی خوش نہیں رہیں گی، میری بد دعا ہے آپ کو، اللہ بھی آپ کو ایسے ہی رلائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا سر پکڑ کر سوچتا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ نے اپنا سامان سمیٹا اور گھر چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری اور کیا کرتی، جتنا اس گھر میں برداشت کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکا۔ ماں اور باجی مجھے سمجھا رہی تھی تم نے اچھا کیا، اب ہماری زندگی دوبارہ سکون میں گزرے گی، مگر میرے دل میں ہادیہ کی بد دعائیں گونج رہی تھی۔ اور کہتے ہیں نا جب دل کے اندر ڈر بیٹھ جائے تو وہی ہوتا ہے۔ دن تو جیسے تیسے گزر گئے، مگر پوری رات جلتے انگاروں پر بیٹھنا جیسا محسوس ہوتا۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی صبح ہونے والی تھی کہ اچانک باجی کی چیخوں نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ میں دوڑ کر باورچی خانے میں پہنچا تو دیکھا کہ باجی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے فوراً سانپ کو مار ڈالا، باجی کو اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا، مگر تب تک زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ میں اس کی لاش لے کر گھر لوٹا تو سامنے ایک اور صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کے دورے سے گر پڑی۔ ایک لمحے میں میرا پورا گھر ختم ہو گیا، جیسے زندگی نے سب کو چھین لیا ہو۔ جن لوگوں نے میری زندگی کو برباد کیا وہ خود انجام کو پہنچ چکے تھے۔ کچھ دن بعد میں نے ہادیہ سے معافی مانگی، اس کے قدموں میں گر گیا، مگر اس نے بس اتنا کہا ساحل آپ انصاف نہیں کر پائے، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے دل میں توڑے کی طرح بجتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرے دل میں اب بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک ہی دن میں میری بہن، میری ماں اور میری بیوی کا بھروسہ سب ختم ہو گیا۔ گھر اب سنسان تھا، بس دیواریں تھی جو میں تنہائی کی گونج سن رہی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کاش اس دن میں ذرا سی سمجھداری سے کام لیتا، کاش میں اپنے اپنوں کے بیچ کھڑی دیوار گرا دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، مگر صرف کاش ہی باقی ہے۔ ہادیہ کے وہ آخری الفاظ ساحل آپ انصاف نہیں کر پائے آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اور اب میری زندگی ایک ادھوری کتاب ہے جس کا آخری صفحہ کبھی خالی نہیں جا سکے گا۔ میں ہر صبح اس دن کو یاد کرتا ہوا جاگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کبھی یا کبھی ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کا بوجھ بن جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل 60 سیگمنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔